رحمت کا پیغام ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن پاک. جو رحمت ہے، فضل خدا بندی ہے، ہر لحاظ سے اتنی بڑی رحمت اور کرم ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. گو کہ ہم سارے مسلمان ہیں اور بائی برتھ مسلمز ہیں، اور قرآن مقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پہ نازل ہوا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو قرآن ہم آپ پر اتارتے ہیں اور جو لوگ انہیں سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں. یہ ہم پڑھتے آئے. ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، یا رمضان میں پڑھیں. کچھ لوگ روز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر چیز میں قرآن ہی کی آیات پڑھی جاتی ہیں. ہم اس پیغام رحمت کی بات کر رہے ہیں جو ایک فقیر سے ایک رحمت بن گیا ہے سب کے لیے. ہم اس کو بھول گئے جس نے کتنا کٹھن پیریڈ گزارا اور صرف آپ کے میرے لیے کسی بات کو سننے کا ایک خیال پیدا کیا، ایک جذبہ پیدا کیا. چونکہ ہم سب میں بس ایک ہی کامی ہے، ہم بات کو ٹھیک طرح سے نہیں سنتے. یہ میں کوئی کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں. چونکہ ہمیں اگر کوئی بات کہے تو ہمیں، اگر ہم نے سن رکھی ہو تو ہمارا فوراً شٹر بند ہو جاتے تھے پہلے، اور ہمارے ایکسپریشن ایسے ہو جاتے ہیں تو میں پہلے بھی سنی ہے کڑی نمی گل کر رہے ہیں. قرآن کی ہر بات جتنی بار بھی سنی جائے ہمیشہ نئی ہے. اس لیے کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمایا، قرآن کا ایک ظاہر مطلب ہے، اس کے پیچھے اس کا ایک باطن ہے، اس کے پیچھے اس باطن کا باطن ہے. حتیٰ کہ 9 بباطن تک بات کی گئی. ہم نے تو صرف پڑھا، سنا، اپنی مشکل کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، اپنے مصائب کے لیے، اور ہم نے کوئی چیز حل ہوئی یا نہیں ہوئی. جب ہمارے امتحان میٹرک کے آتے تھے تو ہم جناب امتحان، نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں، کنویں سے مسجد میں پانی بھی بھر رہے ہیں. میں تو اپنے وقت کی بات کر سکتا ہوں جب کنویں سے پانی بھرا کرتے تھے نمازیوں کے لیے. اذانیں بھی دی جا رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے. پھر جب پیپر شیپر ہو گئے پھر ہم بھول گئے. پھر جب رزلٹ آنے کے قریب ہوا پھر تھوڑے سے کہ اب رزلٹ اچھا آ جائے. یہ کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا، یہ ہم سب کا ایک ٹرینڈ ہے، ٹینڈنسی ہے ہمارے اندر، یہ رجحان ہے. جب ہم مشکل وقت آ رہا ہوتا تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی. تو ہر بندہ جو آپ کو ملے گا کہے گا یہ پڑھ لے، یہ والی تسبیح پڑھ لے، یہ والی صورت پڑھ لے. وہ کوئی آپ کو بتائے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے پاس سے کوئی ٹوٹکا بتائے گا قرآن ہی سے ریلیٹڈ. تو وہ ہماری ایک اس میں بھی شامل ہے پریکٹس میں. اور ہم اکثر اور سارے تقریباً کسی نہ کسی مشکل میں کوئی نہ کوئی بات پوچھ کے تو ہم نے یہ پریکٹس جاری رکھی. اب اللہ نے جو ریویلیشن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور شہنشاہ پاک نے جو اس کے بباطن کی بات کی، تو ترجمہ تو ایک ہوا نا. اس کے پیچھے اس کا ایک باطن ہے، پھر اس باطن کے پیچھے 9 بباطن ہیں. تو گویا اگر ہم نے پڑھ لیا اور ترجمہ بھی پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے تعلق جو ہے وہ اس کا اندر روشن ہونا ہے کسی چیز نے. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. آپ یہ دیکھیں آتے ہی میوزک سے علاج کتنی خطرناک چیز ہے. بس شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ بات سنی ہوگی اور اس بات پہ کتنے نیگیٹو تبصرے بھی کیے ہوں گے ہم میں سے کتنوں نے کہ یار یہ کون بابا آ گیا جو کہتا ہے میوزک سے علاج کروں.
اچھا وہی مثلا وہ کوئی گانے نہیں سناتے تھے، عارفانہ کلام لیتے تھے. ویسے تو وہ کسی چیز سے بھی خالی میوزک میں جا کے بھی کر دیا کرتے تھے. وہ صرف ایک کام کیا کرتے تھے کہ آنکھیں بند کرو اور توجہ سے سنو. وہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، وہ ٹائم تھا بھی نہیں ہمارے پاس. ہم جو چیز سن رہے تھے کر رہے تھے بس ایک روایت کے طور پر کرے جا رہے تھے. چونکہ ابا جی کر دے سن تو میں بھی کر لوں، اماں نے کیا ہے تو چاچے نے کیا ہے تو ہمسائے نے کیا ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں. لیکن وہ جو ایک یکسوئی ہوتی ہے کہ سارے اپنے آپ کو کمپوز کر کے اور دل کے کانوں سے سنا جائے، اس کو محسوس کیا جائے کہ جیسے گرم ہوا چلتی ہے تو آپ کے وجود کو ٹکراتی ہے آ کے، تبھی آپ کو گرم لگتی ہے نا. کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا آج کل گرم ہوا چل رہی ہے. اچھا کہاں چل رہی ہے؟ ہر گرم ہوا چلے گی تو سب وجود کو پتہ چلے گا، ٹھنڈی ہوا چلے گی تب بھی پتہ چلے گا. تو اس کا مقصد ہے کہ جب کوئی چیز سنی جائے گی تو وہ کہیں تو لگے گی نا آ کے. یا آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، یا آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی، یا آپ کی کچھ تپش محسوس ہوگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو محسوس ہوگا نا. تو بنیادی طور پر یکسو کرنے سے مراد ہوتا ہے محسوسات کے جہان کو ڈیولپ کرنا، کہ محسوس کریں ہم کیا ہو رہا ہے. مثلا کوئی اچھا میوزک سن کے تو ہم سارے جھومتے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا ردم تو قرآن ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا کلام سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، ان کے دل سہم جاتے ہیں. تو ہم نے تو سننا ہے یا پڑھنا ہے، جو ہماری پریکٹس میں رہی ہے بات کہ بس اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اتنی دیر میں پڑھنا ہے، یہ وقت مقررہ ہے، اس میری مشکل کا حل یہ کہ میں نے اتنے دن پڑھنا ہے. یہ تو ایمان میں ترقی کا باعث بنتا ہے. قرآن یہ کہتے ہیں جب وہ ہمارا کلام سنتے ہیں تو وہ کلام ان کے ایمان میں ترقی کا باعث بنتا ہے، بہتری آتی ہے، بتدریج بہتر ہوتی ہیں چیزیں. سو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ان کو کمپوز کر کے محسوسات کا تو ایک وہ ایڈ کیا جائے، ان کو پتہ تو چلے کہ ہوتا کیا ہے. اور کھلی آنکھ سے آپ کوشش کر کے دیکھ لیں کہ آپ نہیں یکسوئی اختیار کر سکتے. جب یہ آنکھ بند ہوگی یا آپ کو لگے گا جیسے آپ غنودگی میں جا رہے ہیں یا نیند غالب ہو رہی ہے، اگر آپ اللہ کے روبرو ہوں تو اس سے آپ کو ایک ایسا جیسے ایک نشہ سا چڑھتا ہے، کوئی چیز غالب ہو جاتی ہے آپ پہ. یعنی آپ کا سڈنلی باہر کی دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے. وہ باہر کی دنیا کون سی ہے؟ وہ جس کی وجہ سے ہم بے سکون ہیں. جب ہمارا اس سے رابطہ کٹتا ہے تو ہم کچھ لمحے کے لیے بالکل اس کے بیچ میں رہ جاتے ہیں. اور اگر جب ہماری کوئی آنکھ کھلوا دے تو ایک دم ہمیں لگتا ہے جیسے بڑا مزہ آیا. پھر بندہ اس وقت کہتا ہے دل کرتا ہے دوبارہ آنکھ بند کر لوں. سو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اسٹارٹیڈ ود دس کہ ہمیں پہلے سننے کی عادت پڑے، ہمارے محسوسات ڈیولپ ہوں، جسم میں کیا ہوتا ہے. وہ پوچھا کرتے تھے کیا محسوس کیا ہے تم نے. یہ اکثر سوال میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جب سورہ رحمان سنتے کیا محسوس کیا، جواب ہی کوئی نہیں ہوتا. اب پتہ چلا کہ یہ محسوسات کا تو جو فیل ہے یا یہ جو ڈکشن ہے یا یہ جو ہمارے جسم میں جو ہوتا ہے، گرم ہوا تو مجھے محسوس ہو رہی، یہ قرآن سننے کے بعد میں یا تو میں نے دھیان سے سنا نہیں یا میرا دھیان کسی اور طرف تھا، یا مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. میں اتنا گم ہوں کہ پوری سورہ رحمان چل گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا.
یعنی یہ پھر طے ہوا کہ کہیں کل میں بہت بڑا کوئی ایشو کھڑا ہو گیا ہے، وہاں سننے کی سکت اور صلاحیت ختم ہو گئی ہے،